بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی صفت دعوت اللہ۔ دعوت اللہ کا مقصد یہ ہے کہ امت کا جان، مال، وقت اور صلاحیت صحیح جگہ لگ جائے، کیونکہ جب جان، مال اور وقت صحیح جگہ لگنے لگ جائے گا تو غلط جگہ سے خود بخود بچ جائے گا۔ آج جتنا جان اور مال غلط جگہ لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا جان اور مال اور وقت صحیح جگہ لگنا بند ہو گیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور دنیا میں ہونے والی تمام نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھانا دوسرے نیک کاموں میں 700 قدم اٹھانے کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک نتنوں میں جمع نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، تمام عبادتوں پر اجر پتہ چل گیا، مگر تیرے بندوں کو تیری طرف بلانے پر تو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کو میری طرف بلانے پر ہر جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دعوت کی فضیلت کو اور صحابہ کی قربانیوں کے واقعات کو خوب پڑھنا اور خوب سننا، اور امت میں چل پھر کر دعوت کی فضیلت کو اور صحابہ کے دعوت کے کام کی قربانیوں کے واقعات کو خوب سنانا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعوت کی حقیقت کو مانگنا، دعوت کا فہم، دعوت کی سوجھ بوجھ اللہ سے مانگنا۔ اس کی عملی مشق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر ڈالنا۔ زندگی میں پہلی بار 4 مہینے یکسوئی کے ساتھ لگانا۔ جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں وہ ہر سال پابندی سے چلہ دیتے رہیں، اور ہر مہینے پابندی سے ہفتہ طے کر کے 3 دن لگانا، اور ہفتے میں 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا، ایک مشورے سے جس مسجد کا طے ہو جائے وہ مسجد کا گشت کرنا، اور گھر اور مسجد کی تعلیم، گھروں کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ، قرآن کے حلقے، کتابی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور مشورہ، ان 5 اعمال کے ساتھ ہر گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا، اور مسجد کی تعلیم کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے تمام ساتھیوں کو یقین بدلنے کی نیت سے بٹھانا۔ اس تعلیم کے دوران کوئی ملاقات نہیں، کوئی گشت نہیں، کوئی باہر کی محنت نہیں، بلکہ پوری مسجد وار جماعت کم سے کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کتاب کو دھیان کے ساتھ سنیں۔ ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور دوسرے دن منتخب احادیث۔ یہی ترتیب اپنے گھروں کی ہے، ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، دوسرے دن منتخب احادیث، اور روزانہ اپنی مسجد کا مشورہ کرنا۔ مشورے میں کل کی کارگزاری لینا، آج کی محنت کی ترتیب بنانا، محلے میں 100% ساتھیوں کی ملاقاتیں، 100% مسلمانوں کی ملاقاتیں، چلے سے 4 مہینے 3 دن کی جماعت بنانے کی فکر، اور محلے کا ہر نابالغ بچہ مکتب سے جڑے، اس کی فکر اپنی مسجد وار جماعت میں کرنا، اور اس محنت کو کرنے کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے فارغ کرنا، مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ۔ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو خالی نہیں چھوڑنا، بلکہ جب بھی ملاقات کرنے جاویں مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی عمل ہوتا رہے، یا تعلیم کا یا سیکھنے سکھانے کا، اور ہم محلے والوں کو دعوت دے کر مسجد میں لانے کی فکر کریں، اور مسجد میں لا کر بات کرنے کی فکر کرے، بلکہ اس کی عادت ڈالے کہ ہر مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر 5 کام کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ صف اولیٰ کے ساتھ، صبح شام کی تسبیحات، کلام پاک کی تلاوت، اور اپنے مرکز کی شب گزاری عصر سے لے کر اشراق تک، اور اپنے معاملات کی صفائی رکھنا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہمارا جان اور مال اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین پر لگنے لگے،
تو سمجھ جانا کہ ہمارے اندر یہ صفت آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے